السلام علیکم دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں دنیا کے 7 نئے عجائبات کے بارے میں جانیں گے۔ ان عجائبات کو 2008 میں کروڑوں لوگوں نے ووٹوں کے ذریعے چنا۔ وجہ یہ تھی کہ زمانے قدیم کے 7 عجائبات میں سے 6 اپنی اصل حالت میں موجود نہیں ہیں، اس لیے ہم آپ کو نئے عجوبوں کے بارے میں بتائیں گے۔ عجوبہ نمبر 1، عظیم دیوار چین۔ دیوار چین چین اور دنیا کا ایک عجوبہ ہے۔ یہ پراسرار دیوار چین کی تاریخی شمالی کناروں پر واقع ہے۔ یہ مشرق سے مغرب کی طرف تعمیر کی گئی ہے۔ اس دیوار کی لمبائی 8,850 کلومیٹر ہے۔ اندازہ یہ ہے کہ دیوار 700 قبل مسیح میں بنائی گئی تھی۔ اس کی تعمیر کا اصل مقصد شاید ہم آپ کو معلوم نہ کر سکے، پر اندازہ یہی لگایا گیا ہے کہ شمال کی جانب سے آنے والے منگولوں کو روکنا اور ان کے حملوں سے بچنا اس کا مقصد تھا۔ اس دیوار کی تعمیر میں کئی صدیاں لگیں۔ شروعات میں سلطنت کے ہر صوبے نے اپنی اپنی دیوار بنائی۔ اس کے بعد چینی شہنشاہ خونشی ہونگ 220 سے 206 قبل مسیح کے دوران ان تمام دیواروں کو آپس میں جوڑا اور بڑا کیا، لیکن اب اس کی بنائی ہوئی دیوار بہت تھوڑی بچی ہے۔ دیوار بس 260 قبل مسیح تک ہی نہیں بنائی گئی، بلکہ اس کے بعد 1700 عیسوی تک اس کی تعمیر اور مرمت جاری رہی، کیونکہ یہ دیوار دشمنوں سے چین کی حفاظت میں بہت کارآمد تھی۔ آج ہم جو دیوار چین دیکھتے ہیں وہ زیادہ تر مونگ خاندان نے 1400 عیسوی میں تعمیر کروائی۔ ایک سروے کے مطابق مونگ خاندان کی بنائی گئی دیوار 8,850 کلومیٹر طویل ہے، جبکہ قدیم اور اصل دیوار 6,259 کلومیٹر ہے۔ اس دیوار میں مورچے بھی ہیں اور 359 کلومیٹر لمبی خندقیں بھی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں 22,000 کلومیٹر لمبی قدرتی دیوار جیسے کہ پہاڑ اور دریا وغیرہ شامل ہیں۔ لیکن اور ایک سروے میں حیرت انگیز حقیقت سامنے آئی کہ اصل دیوار اس سے کئی لمبی ہے۔ اس سروے کے مطابق دیوار چین مجموعی طور پر 22,000 کلومیٹر لمبی ہے۔ دیوار کی اونچائی کی بات کی جائے تو 26 فٹ اور چوڑائی 16 فٹ ہے۔ یہ دیوار آج بھی موجود ہے اور ہر سال لاکھوں سیاح اس کی سیر کو آتے ہیں اور حیرت زدہ ہو جاتے ہیں۔ عجوبہ نمبر 2، تاج محل مغلیہ دور کا ایک عجوبہ ہے۔ 1653 میں یہ عمارت 3 کروڑ 20 لاکھ روپے میں بنی تھی اور آج کی تاریخ میں اس کی مالیت کا اندازہ 1000 ملین ڈالرز لگایا گیا ہے۔ یہ خطیر رقم ہے۔ شاہجہاں کے دور حکومت تک مغلوں کی عظیم سلطنت تقریباً پورے بر صغیر میں پھیل چکی تھی اور یہ کئی صدیوں بعد ہوا تھا کہ تقریباً پورا ہند ایک حکومت کے نیچے ہو، اس لیے مغل سلطنت کے خزانے منہ تک بھرے ہوئے تھے۔ یہ مزار شاہجہاں کی چہیتی بیوی ممتاز کی یاد میں بنایا گیا تھا۔ یوں تو شاہجہاں کی کافی ازواج تھے، لیکن ممتاز اس کے دل کے قریب تھی۔ تاج محل 1632 عیسوی میں ممتاز کے مرنے کے بعد تعمیر ہونا شروع ہوا اور 1653 میں مکمل ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ شاہجہاں نے اپنے لیے بھی ایک عمارت تعمیر کا کام شروع کیا، لیکن تاج محل کی تعمیر میں اتنا پیسہ لگ گیا کہ سلطنت کنگال ہو گئی۔ اسی وجہ سے شاہجہاں کے بیٹے اورنگزیب نے باپ کو تخت سے اتار کر خود قبضہ کر لیا اور شاہجہاں کو قید خانے میں ڈال دیا۔ شاہجہاں زندان کی کھڑکی سے اپنی محبوب بیوی کا مقبرہ دیکھا کرتے تھے۔ تاج محل آگرہ میں ہے اور آج بھی اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ پوری دنیا سے لوگ محبت کی اس یادگار علامت کو دیکھنے انڈیا کا رخ کرتے ہیں۔ لوگ پوری دنیا سے تاج محل کو دیکھنے آتے ہیں اور اس کے ساتھ جڑی محبت کی کہانیوں کو سنتے ہیں۔ تاج محل کی تعمیر کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ استاد احمد لاہوری اور ان کے کاریگروں کے ہاتھ کاٹ دیے گئے تھے تاکہ وہ اس طرح کی عمارت پھر نہ بنا سکے، لیکن یہ سنائی بات ہے جن کی کوئی حقیقت نہیں۔ یہ قصہ گوں لوگوں کا مرچ مسالہ ہے جو اکثر سنائی جانے والی کہانیوں میں اپنی طرف سے لگاتے ہیں۔ تاریخ میں اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ عجوبہ نمبر 3، اوڈیرا پہاڑوں کو تراش کر اور کاٹ کر بنایا گیا ہے۔ یہ قدیم شہر جنوبی لبنان میں واقع ہے۔ یہ حیرت انگیز شہر مکمل طور پر پہاڑوں میں واقع ہیں۔ جن پہاڑوں کو کاٹ کر بنایا گیا ہے وہ گلابی رنگت کے ہیں، اسی وجہ سے اسے روز سٹی بھی کہا جاتا ہے۔ ان عمارات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 312 قبل مسیح میں نباتینی لوگوں نے بنائے تھے۔
یہ لوگ سعودی عرب، لبنان، شام اور موجودہ اسرائیل کے شہری تھے۔ یہ جگہ کافی عرصے تک دنیا کی نگاہوں سے اوجھل رہی، مگر 1812 عیسوی میں ایک سوئس ماہر آثار قدیمہ نے اسے دریافت کیا، اور یہ دریافت مکمل طور پر اتفاقی تھی۔ وہ بھٹکتا ہوا یہاں پہنچا تھا، لیکن اب یہ پراسرار چٹانی شہر لبنان کی پہچان ہے، اور ہر سال لاکھوں سیاح صرف اس شہر کو دیکھنے آتے ہیں۔ عجوبہ نمبر 4 کولوزیم، اٹلی کے شہر روم کی مشہور زمانۂ عمارت کو کولوزیم کا ایک عجوبہ عمارت ہے۔ اس عمارت کی تعمیر 70 عیسوی میں ہونا شروع ہوئی اور 80 عیسوی میں مکمل ہوئی۔ اس عمارت کو کنکریٹ اور پتھروں سے بنایا گیا ہے۔ یہ عمارت 610 فٹ لمبی اور 515 فٹ چوڑی ہے، اور مجموعی طور پر 6 ایکڑ رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ اس کی بیرونی دیواریں 157 فٹ اونچی ہے۔ یہ عمارت ایک کھیل کے میدان کے مانند تھی، اور یہاں کرکٹ، فٹ بال نہیں کھیلا جاتا تھا، بلکہ یہاں انسانوں کی آپس میں خون ریزی لڑائیاں کروائی جاتی تھی، جنہیں ایک وقت میں 50,000 سے 80,000 لوگ بیٹھ کر دیکھا کرتے تھے۔ اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود 21 صدی میں اب بھی اپنی حالت میں باقی ہے۔ زلزلوں اور دیگر قدرت آفات کی بدولت یہ عمارت کافی تباہ ہو چکی ہے۔ کسی زمانے میں یہ عظیم رومن سلطنت کی پہچان تھی، اب یہ روم کا سب سے بڑا تاریخی مرکز ہے۔ عجوبہ نمبر 5 چیچن اٹزا، یہ قدیم شہر 600 عیسوی میں موجودہ میکسیکو کے ایک صوبے یکتان میں مایا لوگوں نے بسایا تھا۔ اس شہر کی بیشتر عمارتیں آج بھی اپنی اصل حالت میں موجود ہیں۔ قدرتی آفات نے ان میں سے کئی کو تباہ بھی کیا ہے، لیکن اکثر موجود ہے۔ یہ عظیم شہر مایا تہذیب کا سب سے بڑا شہر تھا۔ چیچن اٹزا نام دراصل مایا زبان کا لفظ ہے، جس کے معنی ہیں اٹزا کے کنویں کے منہ پر۔ مایا زبان میں اٹزا پانی کے جادوگر کو کہا جاتا تھا۔ یہ شہر تہذیب کا مرکزی شہر اور اکنامک کا گڑھ تھا۔ بڑی بڑی عمارتیں، منڈیاں اور بازار تھے۔ اب یہ شہر سیاح کا مرکز ہے، اور ہر سال تقریباً 15 لاکھ لوگ اسے دیکھنے میکسیکو آتے ہیں۔ عجوبہ نمبر 6 ماچو پیچو، دوستو یہ شہر بھی قدیم امریکی لوگوں کا بسا گیا ہے۔ یہ شہر انکا راجا پیچا کوئی نے 1438 سے 1472 میں بسایا گیا، لیکن اس دور میں اسپینی ظالم امریکہ پہنچ چکے تھے، اور انہوں نے یہاں کے لوگوں کو شہر سے نکالنے پر مجبور کر دیا۔ ماچو پیچو، جسے عرف عام میں انکا کا گمشدہ شہر بھی کہا جاتا ہے، یہ شہر کسکو صوبے میں واقع ہے۔ اسپینی حملے کے بعد یہ شہر تقریباً 5 صدیاں تاریخ کے اوراق میں گم رہا۔ قدرت نے اس شہر کو عبرت کے لیے 5 صدیاں اپنی آغوش میں چھپائے رکھا۔ آخر کار 1911 عیسوی میں اس شہر کو اس وقت بین الاقوامی شہرت ملی جب امریکی تاریخ دان نے اسے دریافت کیا۔ شہر کی اکثر عمارت تباہ ہو چکی تھی، اس لیے 1976 میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ شہر کو اصل حالت میں بحال کیا جائے، تاکہ آنے والے سیاحوں کو اس شہر کا وجود سمجھ میں آ سکے۔ یہاں کی کھدائی کے دوران ہزاروں کی تعداد میں کھوپڑیاں سامنے آئیں، جو کہ یقیناً اسپینی حملے کے دوران قتل عام میں مارے جانے والے لوگوں کی ہے، لیکن ماہرین کا دعویٰ ہے کہ یہ ان ہزاروں عورتوں کی کھوپڑیاں ہیں جو انکا لوگوں نے اپنے سورج دیوتا کو بھیٹ چڑھائی۔ تاریخ کو اپنے مطلب کے لیے بگاڑنا پہلی دفعہ نہیں ہوا۔ یورپی لوگ اپنی تاریخ جرم چھپانے کے لیے ایسا اکثر کرتے پکڑے گئے ہیں۔ عجوبہ نمبر 7 مسیحا کا مجسمہ، یہ مسیحا کا یہ مجسمہ 125 فٹ لمبا ہے اور پہاڑ کی چوٹی پر ہونے کی وجہ سے اور بھی اونچا دکھائی دیتا ہے۔ یہ حیرت انگیز مجسمہ برازیل میں ایک شہر میں ہے، بلکہ دنیا کی مشہور ترین جگہوں میں سے ایک ہے۔ اس مجسمے کی حیرت انگیز تعمیر اور اس کے ساتھ جڑے مذہبی جذبات ہر سال 20 لاکھ سیاحوں کو اپنی طرف کھینچ لاتا ہے۔ تحقیق سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس مجسمے پر ہر سال 5 بار سے زیادہ آسمانی بجلی گرتی ہے۔ اس طرح کے ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔